نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمر ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ سب ویورز خیریت سے ہوں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ نوٹس بھی بنایا کریں اس کے، اور نیت کرتے ہیں اللہ پاک جو علم ہم حاصل کریں اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور اس لیے ان کی جو آل تھی اس کو بنی اسرائیل ہم بولتے ہیں، یعنی یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اذکرو، تم یاد کرو، ذکر کرو، نعمتیہ، میری نعمت، التی، جو انعمت، میں نے بخشی، علیکم، تمہیں، وأوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، بعہدی یعنی عہد سے نکلا ہے، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا وعدہ، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فرحبون، ڈرو، فرحبون، ڈرو۔ اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں تو بنے گا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہی احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار، تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ میرے احسانات جو میں نے تم پر کیے وہ یاد کرو، اور تم پورا کرو میرا اقرار، تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار، اور مجھے سے ڈرو۔ خلاصہ تفسیر، اے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، تاکہ حق نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ آگے اس یاد کرنے کی مراد بتلاتے ہیں، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو تورات میں مجھ سے عہد کیا تھا، جس کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی میں نے جو عہد تم سے کیا تھا ایمان لانے پر، جیسا کہ آیت مذکورہ میں ہے، لَأَكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اپنے عوام و معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا، یعنی اپنے عقیدے میرے مطابق رکھو، ان کا اعتقاد نہ رہے گا، اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے۔ اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کہ کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس میں تحریفات کی گئی ہیں وہ خود تورات و انجیل ہونے ہی سے خارج ہیں، ان کی تصدیق اس سے لازم نہیں آتی۔ اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے، ان سب میں اول بانی انکار و کفر کے تم ہوگے، اس لیے قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے نامہ اعمال میں ہی درج ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ
تم نے جو مجھ سے عہد کیا ہے وہ پورا کرو، اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور جو قرآن پاک کو مت جھٹلاؤ، اس کو تسلیم کرو، اور قرآن پاک کو اگر تم جھٹلاؤ گے تو آگے تمہاری جو نسلیں جو بھی آگے قرآن پاک کو رد کریں گی، قرآن کی تعلیمات کو رد کریں گی، ان کا بھی گناہ تم پر آئے گا۔ قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے نامہ اعمال میں ہی درج ہوتا رہے گا۔ اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ، اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے دنیائے ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو، جیسا کہ ان کو عادت تھی، جس کی تصریح آگے آتی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مخلوط مت کرو حق اور نہ حق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کو چھپانا بری بات ہے۔ معارف و مسائل، ربط آیات۔ سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے، مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ یعنی قرآن کی تعلیمات سب کے لیے عام ہے، لیکن اس سے نفع اور فائدہ صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا، دوسرا منافقین کا، دونوں کا مع ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی، اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان پر ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کھلے کافر اور منافق، ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین جو شرک کرتے تھے، جو محض باپ دادوں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے، جیسے عام اہل مکہ۔ اس لیے قرآن میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور پہلی کتابوں تورات و انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا تھا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا تھا۔ اور بعض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، یہ نصارہ کہلاتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو رکھتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، ان لوگوں کو بولتے تھے نصارہ۔ ان کو نصارہ کہہ کر بلایا گیا۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے۔ ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی، یہ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑی تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ 40ویں آیت سے شروع ہو کر 123 آیت آخری پارہ تک انہیں لوگوں سے خطاب ہے۔ 40ویں آیت سے شروع ہو کر 123 آیت
آخری پارہ تک انہی لوگوں سے خطاب ہے، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی۔ ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے، جن میں 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا، تفصیلی خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہیں الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ کلام کو مؤثر اور وقیع بنانے کے لیے ایسے کرنے کا دستور ہے۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ اسرائیل، جسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہیں، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل، باقی سب کے ایک نام ہیں۔ قرآن میں اس جگہ ان کو نبی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا۔ قرآن میں جب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطاب کیا گیا تو یا بنی اسرائیل کے نام سے خطاب کیا گیا۔ تو جیسے کہ مینشنڈ ہے کہ قرآن میں اس جگہ ان کو یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا گیا۔ اس میں مطلب اس کی بھی حکمت ہے کہ اس جگہ پہ قرآن مجید میں ان کو یعقوب کے نام سے کیوں نہیں خطاب کیا گیا، تو اس میں بھی مصلحت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے مجھ سے عہد کیا تھا توریت میں، جس کا بیان بقول قتادہ و مجاہد اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے، جن میں ہمارے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت سے داخل ہیں۔ نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں، جس کا خلاصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور آپ کا مکمل اتباع ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ہے۔ یہ وعدہ، یہ کس وعدے کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا توریت میں کہ مطلب میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور تمام رسولوں پر ایمان لانے کا تم نے جو عہد کیا تھا وہ آپ پورا کریں۔ اس بات کی اس میں انڈیکیشن ہو رہی ہے، نشاندہی ہو رہی ہے۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی اسی آیت میں مذکورہ یہ وعدہ جو ہے، اس کا ذکر سورہ معاہدہ آیت نمبر 12 میں ہوا ہے۔ یہ پارہ 7 کی صورت ہے، جس کا ذکر یہاں سورہ بقرہ میں ہو رہا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو گے، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو۔ یعنی اسی آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور عوام الناس معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو وہ متعدد نہ رہیں گے، آمدنی بند ہو جائے گی۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا توریت میں کہ تم تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے، نماز، زکوٰۃ، ان سب باتوں پر ایمان لاؤ گے، تو اس پہ وہ وعدہ پورا کرو اپنا، اور تمہیں اپنے جو ہیں تمہارے معتقدین، بزرگ اور جو تمہارے بڑے ہیں، یہ تمہارے جن کا تم کام کرتے ہو، ان سے تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، تم ایمان لاؤ، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک مشکل کشا اللہ ہے اور رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری آمدنی بند نہیں ہو جائے گی
تم اپنا وعدہ پورا کرو، تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کروں اور تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام اللہ عطا کرے۔ امت محمدیہ کی ایک خاص فضیلت تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات اور انعامات کا ذکر کیے کے بغیر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس میں امت محمدی کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق محسن و منعم سے بلا واسطہ ہے۔ یہ محسن کو پہچان کر احسان کر کے پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلائے اپنے احسانات اور اپنی نعمتیں، اور پھر ان کو یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات اور انعامات کے ذکر کیے بغیر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس میں امت محمدی کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق محسن و منعم سے بلا واسطہ ہے، بلا واسطہ۔ یہ محسن کو پہچان کر احسان کر کے پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانتے ہیں۔ ایفائے عہد واجب اور عہد شکنی حرام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد و معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کی سے سگنیفیکنس ہوتی ہے، ایمفیسائز ہوتی ہے یہ بات کہ آپ جو عہد کرتے ہیں وہ عہد پورا کرنا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، اور عہد شکنی حرام ہے۔ سورہ معاہدہ کی پہلی آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، اوفوا بالعقود۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی، اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ویورز، اس سے ثابت ہوتا ہے کتنی یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جسٹ دیکھیں، قرآن ہمیں ایتھکس، morality اور پرنسپل سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں نیچر کے قریب لاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحاح ستہ کی کتاب، بہت مشہور کتاب، امپورٹنٹ کتاب، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی، اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ جب قیامت سجے گی، قیامت کا میدان لگے گا، قیامت کا میدان محشر قائم ہوگا، تو محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، یعنی پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے اور جس نے عہد شکنی کی ہوگی ان پہ جھنڈا لگا دیا جائے گا، اور جتنی بڑی عہد شکنی کی ہوگی، جتنا بڑا معاہدہ توڑا ہوگا، وہ جھنڈا اتنا بڑا ہوگا۔ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے، اس پر بھی کرنے والوں کا گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ سورۃ البقرہ کی ہم نے آیت نمبر 40 کی ترجمہ پڑھا اور تفسیر پڑھی۔ اللہ پاک ہمیں اس علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔